صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الزاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، دنیا کو ترک کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جب بندے نے دنیا میں زہد و تقوی اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال اور اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی، اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دار السلام یعنی جنت کی طرف لے گیا۔ ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ یقیناً آپ جڑے رہیں گے ناظرین، بڑا انٹرسٹنگ پروگرام ہے، کیونکہ آج ہم بات کریں گے سلسلہ چشت کے، سلسلہ صابریہ کے انتہائی روشن ستارے کی، یعنی آج اللہ کے پیاروں اور اولیاء کرام کے تاروں کی جھرمٹ میں، یعنی آج کلیہ شریف کے تاجدار، گھرانہ سادات کے چشم و چراغ اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے درخشاں اور روشن ستارے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے، خلیفہ اور انتہائی پیارے کتب ربانی، کتب الاکتاب، علم میں کامل، زہد و ورع میں مکمل، یاد الہی میں مستغرق، ظاہر و باطنی فضائل سے آراستہ، سرمایہ صدق، طالب عقبہ، شیخ کامل حضرت علاء الدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا مل کر ذکر پاک کرتے ہیں، جو حسب و نسب کے اعتبار سے انتہائی عالیشان ہیں، یعنی جو ایک طرف تو سید بھی ہیں اور دوسری طرف فاروقی النسب بھی ہیں، جو مخدوم بھی ہیں، صابر بھی ہیں اور علاء الدین بھی ہیں، جن کی آمد سے پہلے، جن کی آمد کی بشارت ان کی والدہ کو خواب میں اور اشاروں کے ذریعے سے دی گئی، یعنی مقام اور مرتبہ اتنا بلند کہ جن کی والدہ کو خود سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مالک کون و مکان اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے خواب میں تشریف لا کر ان کے بیٹے کا نام تجویز فرمایا۔ صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ ناظرین وہ ہستی ہیں جنہوں نے پیدائش کے ساتھ ہی فقر کی اعلیٰ منزل کو پایا اور جن کا شمار سلسلہ چشتیہ کے نامور اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ تمام علوم ظاہری حاصل کرنے والے صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ ذہانت کے کمال درجے پر تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے 3 سال کے اندر ہی تمام علوم ظاہری حاصل کر لیے، فقہ، تفسیر، منطق اور معنی وغیرہ میں مکمل طور پہ دسترس حاصل کی، قرآن کو حفظ کیا۔ یعنی یہاں پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اعراس مناتے ہیں صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ صرف ایک بات ذہن میں رکھا کریں صاحب، میں پوری دنیا میں جہاں جہاں منایا جاتا ہے ان سے مخاطب ہوں کہ وہ شریعت کے پابند تھے صاحب، تو جو کام کریں ان کے نام سے منسوب کر کے وہ شریعت ہی کی پابندی کے تحت ہونا چاہیے۔ پھر باطنی علوم کے ناظرین حصول کا سفر بھی اپنے ماموں کے زیر سرپرستی آپ نے طے کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ انتہائی جلالی بزرگ تھے، یعنی آج کے پروگرام میں آپ نے انتہائی یوں سمجھ لیجئے کہ ادب کے ساتھ بیٹھ کے سننا اس پورے پروگرام کو، بہت جلال آپ کی شخصیت کے اندر تھا، یعنی بیت مرشد کے بعد راتوں کو استغراقی کیفیت پہ رہتے تھے اور دن کے وقت حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہ کر آداب و احکام، آثار و اصلاح، اذکار و اشکال اور اسرار و افکار کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت آپ کے ماموں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سے فرمائی کہ جس کی نظیر نہیں ملتی ناظرین، یعنی 12 سال تک، جسٹ امیجن 12 سال تک حضرت شیخ علاء الدین
صابر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لشکر اور درویشوں کے لنگر کی خدمات انجام دیے. کتنا بڑا فریضہ ہے ناظرین, ہم اس کو تصور نہیں کر سکتے. یعنی مامو جان نے جس ڈیوٹی پر لگایا, مکمل استقامت کے ساتھ اس ڈیوٹی کو آپ ادا کرتے رہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں 2 ہستیاں ناظرین انتہائی باکمال, ویسے تو ساری ہستیاں باکمال ہیں, لیکن 2 کا تذکرہ جو ہے وہ انتہائی باکمال ہے. جب ایک مرتبہ دونوں حضرات کی خوش اخلاقی, تواضع انکساری اور مہمان نوازی کی بابا صاحب کو خبر دی گئی تو آپ نے خوش ہو کر فرمایا کہ نظام الدین محبوب الہ ہے اور علاء الدین عاشق الہ ہے. بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سینے کا علم نظام الدین یعنی محبوب الہی کے پاس ہے اور میرے دل کا علم علاء الدین علی احمد صابر کے پاس ہے. ناظرین کرام, صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ آپ اکثر خاموش رہتے تھے. بچپن ہی سے مالی حالت چونکہ ٹھیک نہ تھی, اس لیے 4 5 روز تک فاقے کرنے پڑتے تھے, اور یہی توکل علی اللہ حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی کا حصہ بن گیا. پھر وہ وقت بھی آیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استغراقی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ اکثر اوقات کئی روز فاقے میں گزر جایا کرتے تھے, مگر کبھی حرف شکایت آپ زبان پر نہیں لاتے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ سالہ سال کلیہ شریف کے جنگلوں میں عبادت و ریاضت میں مشغول رہے. فنا فی الشیخ, فنا فی الرسول, فنا فی اللہ کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ میں جذبہ محبت الہی حد سے زیادہ تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات تھے. زبان مبارک سے جو کچھ نکل جاتا پورا ہو جایا کرتا تھا. دنیا اور دنیا والوں سے ان کو کوئی غرض نہیں تھی, ان سے دور بھاگتے تھے, ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہا کرتے تھے. آپ ایک درویش کی طرح کلیر میں داخل ہوئے تھے, نہ آپ نے کسی سے تعارف کرایا, نہ کسی نے آپ سے کوئی بات پوچھی. اپنے مرشد کی طرح ایک درخت کے نیچے ناظرین آپ نے ڈیرا جما لیا تھا. آپ کی خوراک بے نمک ابلے ہوئے گولر تھے. قلت طعام, قلت منام اور قلت صحبت ان کی خصوصیات میں تھا. لباس میں ایک کرتا تھا صاحب, ایک تیبند تھا, امامہ تھا, اس کے علاوہ ایک رومال تھا جو زیب گلو رہتا تھا. عالم یہ تھا کہ آپ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آراستہ تھے. باطن ظاہر سے زیادہ روشن تھا. روحانیت کا یہ عالم تھا کہ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے تھے. ایک نماز بھی آپ کی قضا نہیں ہوتی تھی. جب نماز کے لیے ہوشیار ہو جاتے, یعنی نماز کے لیے جب کھڑے ہوتے تھے, تو آپ یہ فرماتے تھے کہ شریعت بھی کیا چیز ہے جو حضوری سے دربار میں لے آتی ہے, یعنی شریعت کے مکمل پابند تھے. آخری جملہ ادا کر رہا ہوں, چتوڑ گڑھ کا قلعہ ناظرین سلطان علاء الدین خلجی جو ہے اس کو فتح نہیں کر پا رہا. یہ آپ ہی کا فیضان نظر تھا کہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے منتخب کر کے پورا روڈ میپ دے کے بھیجا تھا کہ تمہاری دعا کے صدقے سارا کام ہوگا. فیضان نظر پیچھے علاء الدین صابر کلیر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا تھا کہ علاء الدین خلجی کو اللہ تعالیٰ نے فتح. آج چونکہ بڑی جلالی شخصیت ہے تو میں تو سیدھی بات ہے پروگرام, ویسے تو ہر پروگرام بڑے ادب سے ہوتا ہے, لیکن آج چونکہ لیکن صابر پاک کے ہم تو جمال کو دیکھتے ہیں, بات یہ ہے. تو آغاز کرتے ہیں سلسلہ چشتیہ اور صابریہ کا تعارف. سب سے پہلے تو بتائیے, کیونکہ یہ اتنے لطیف سلسلے ہیں کہ جنہوں نے ظاہر ہے بر صغیر پاک و ہند کے ہر گھر کے اندر, اگر میں کہوں غلط نہ ہوگا, کہ ان کا فیضان پہنچا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. علاء الدین علی احمد صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا خاندانی تعارف بھی بتائیے. پھر حسنی اور فاروقی النسب ہونا, یعنی یہ کتنی بڑی جو ہے فضیلت ہے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامدم و مسلیم و مسلمہ. محترم مکرم جنید اقبال صاحب, بہت شکریہ کہ آج ہم اپنی زبانوں پر اللہ کے نیک بندوں کا ذکر لا کر ان کی محفل میں اپنے آپ کو تصور کریں گے. اور اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ایک لمحہ گزارنا کتنی سعادت مندی, اس کا مولانا روم سے پوچھئے. بات یہ ہے کہ قرآن پاک نے جب یہ ذکر کیا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اولیاء کی شان بیان کرنے کے بعد قرآن نے کہا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لانے کے بعد تقوی. اب تقوی جو اسلام کا دوسرا نام ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی عظمت اور کبریائی کے جلووں میں اپنے آپ کو گم کر لینا. اللہ. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ راس الحکمت مخافت اللہ, دانائی کی حقیقی بنیاد اللہ کا خوف ہے. سبحان. اب ہم بات کرتے ہیں کہ سلسلہ چشتیہ کیا ہے, صابریہ کیا ہے. تو جو شخص اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس قرب میں لے جاتا ہے,
پھر اللہ رب العزت اس کا جب آسمانوں میں چرچا کرتا ہے، آسمان سے جب یہ صدائیں آتی ہیں کہ میں فلاں سے محبت کر رہا ہوں، اے اولاد آدم تم بھی ان سے محبت کرو، تو پھر لوگوں کا جب ان کی طرف ایک کھچاؤ ہوتا ہے اور وہ شریعت مطہرہ کے راز لوگوں پر آشکار کرتے ہیں، ان کے اندر انسانیت کی اعلیٰ اقدار اجاگر ہوتی ہیں، تو پھر وہ ایک سلسلہ بن جاتا ہے۔ اللہ، اب ہم کہتے ہیں سلسلہ چشت کیا ہے؟ اب کہنے کو تو ابو اسحاق شامی چشت کے رہنے والے تھے، لیکن باکمال انسان تھے۔ ان کی طرف رجوع ہوا تو پھر ان کے مریدین سے سلسلہ چلتے ہوئے مودود چشت، اور پھر اس سے آگے عثمان ہرونی، اور پھر حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان سے قطب الدین بختیار کاکی، اور پھر فرید الدین گنج شکر، اور پھر یہ نظام پاک رحمۃ اللہ علیہ، اور یہاں پہ نام ہم لے رہے ہیں، یہ سلسلہ اس طرح آگے بڑھا۔ تو چشتیہ ان کی وجہ سے، اور آپ کو چونکہ بابا مسعود الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے صابر کہا، اور پھر اس صبر کا مظاہرہ جس جذب کے ساتھ، جس جلالی کیفیت کے ساتھ آپ نے اس خطے میں اس کو عام کیا، تو آپ کا سلسلہ چشتیہ صابریہ کہلایا۔ یعنی یہ خاص آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے ہوا، ورنہ لڑی تو چشتیہ سلسلے کی تھی، چشت چلی آ رہی تھی، اور وہ بھی پھر صحابہ تک پہنچتی ہے، صحابہ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کا مرکز بنتی ہے۔ یعنی اگر میں یوں سمجھوں کہ آپ نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ روحانیت میں اتنا ڈومینیٹ کیا کہ سلسلہ پھر آپ کے نام سے جو ہے آپ کے نام سے آگے دنیا کے اندر پھیلا۔ اور جہاں تک آپ کا نسب نامہ ہے تو آپ حسنی ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا تو نام ہے سید علی احمد، لقب علاء الدین، اور آپ صابر بھی آپ کو ملا، اور آپ بیٹے ہیں حضرت عبد الرحیم کے، عبد الرحیم بیٹے ہیں عبد السلام کے، عبد السلام بیٹے ہیں سیف الدین کے، اور سیف الدین بیٹے ہیں سید عبد الوہاب کے، جو حضور غوث پاک کے بیٹے ہیں، بڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس سے پھر 15 واسطوں سے آپ کا تعلق امام حسن رضی اللہ عنہ کے ذریعے حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک جا پہنچا، یعنی غوث پاک سے ہوتا ہوا، غوث پاک سے ہوتا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اور ماں کی طرف سے آپ فاروقی النسب ہیں، کہ آپ کی جو والدہ ہیں وہ سیدنا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہیں حضرت حاجرہ، اور وہ 29 واسطوں سے ان کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ اس طرح یہ پروردہ آغوش ولایت، گنجینہ علم معرفت، سبحان اللہ، وارث علوم و معارف، سبحان اللہ، شیخ العالم، اللہ، آفتاب چشتیاں، اللہ، تاج الاولیاء، اللہ، منبع جود و سخا، عاشق ذات الہ، سبحان اللہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے آپ خلیفہ اعظم، ٹھیک، آپ کے تلمیذ ارشد، اور آپ ان کے حقیقی بھانجے، ان کے داماد۔ یہ ہے تعارف حضرت سید علی احمد صابری کا۔ اچھا آپ ایک بات بتائیے، آپ کو کتب ربانی بھی کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، آپ کے القابات میں کتب الاقطاب بھی ہے، تو یہ جو، اور علم میں کامل آپ کے القابات میں، تو یہ جو القابات ہیں، علاء الدین آپ کو کہا جاتا ہے، یہ القابات کے اندر یہ بھی بتائیے۔ یہ علاء الدین دین کی بلندی، دین کی بلندی کا نشان۔ اب یہ پورا یہ جو آپ کا لقب حضرت بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو عطا کیا، کس قدر عظمتوں کا غماز ہے کہ جو ہیں ہی دین کو بلندی عطا کرنے والے، اللہ، جن کی زندگی اس طرح سے گزرتی ہے کہ ان کا ایک ایک قدم شریعت مطہرہ میں مخلوق خدا کو راحتیں دیتے ہوئے، ان کو رشد و ہدایت کے راستے دکھاتے ہوئے، انہیں اللہ سے ملانے کے لیے، تو اس وجہ سے یہ، اور صابر، اس کا بھی ذکر آئے گا کہ صبر کی بھی آپ کی شاندار مثالیں، بالکل اس پہ بات کریں گے آگے، بالکل کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس بنا پر ان کو صابر بھی کہا جاتا ہے اور علاء الدین بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل بات آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ جو صابر کہا جاتا ہے، میں بھی گفتگو کے دوران پروفیسر صاحب کی سوچ رہا تھا
کہ صابر کے ساتھ جو ہے وہ پاک بھی لگ گیا. یعنی آپ دیکھیے جب بھی حضرت علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے تو نارملی لوگوں کی زبان سے نکلتا ہے صابر پاک کا ذکر ہے, صابر پاک کی بات ہو رہی ہے. یعنی جو صابر بھی ہوئے اور پاک بھی ہوئے اور ایسے کردار کے پاک ہوئے کہ ان کے نام کے ساتھ پاک لگ گیا, اللہ تعالیٰ نے کیسی رفتیں ان کو عطا کر دیں. اب ذرا یہ بتائیے, اور ظاہر یہ پاکی کیوں نہ ہو, کیونکہ وہ سوال میں ہی میری بات آ جائے گی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم یعنی جن کی والدہ محترمہ کو خواب میں بشارت دیں, پھر نام بھی تجویز فرمائیں, تو میرا خیال ہے پاکی تو وہیں سے عطا ہو گئی. پھر شیر خارگی کے جو آپ کے واقعات ہیں ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں, اور حضرت علی احمد علاء الدین صابر کلیری شریف کا جہاں تذکرہ ہو رہا ہو تو وہاں تو انتخاب کا اور اجتباء کا اور وہب و عطا کا ایک عجیب رنگ ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام قدرت ہے. اس نے نظام قدرت کے مطابق ظہورات کا اور مظاہر کا نظام رکھا ہے. ٹھیک. جہاں اللہ تعالیٰ کو جلال مقصود ہوتا ہے تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. اللہ. اور جہاں اللہ تعالیٰ کو حکمت مقصود ہوتی ہے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جاتا ہے. اللہ. اور جہاں اللہ تعالیٰ کو اپنی صفات کا مظہر تام مقصود ہوتا ہے اللہ. وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ وہب و عطا کا نظام جیسے انبیاء میں چل رہا تھا ویسے وہب و عطا کا نظام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم و روحانیت کے وارثین میں بھی آیا. کیا اچھی گفتگو. کچھ جمال کے مظہر بنائے گئے اور کچھ جلال کے مظہر بنائے گئے. سبحان اللہ. اور کچھ جلال اور جمال کے جامع بھی بنائے گئے. تو یہی وجہ تھی. تو ان کے بارے میں جو اطلاع ہے یا ان کی خبر ہے, اب یہ تو آپ خود بھی کئی دفعہ کہتے ہیں, یہ تو سائنس بھی اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ آباء و اجداد کے روحانی اثرات اولادوں میں آ رہے ہوتے ہیں, اور وہ اولادوں کی ابھی جب تشکیل جسمانی ہو رہی ہے اس وقت جب آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں ہیں تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ کو ملے اور آ کر خوشخبری دی کہ آپ کے بطن مبارک میں جو بیٹا ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس شان کا ہے. تو آپ نے کہا جی بہت بڑی شان کا ہوگا. آپ نے کہا یہ اس شان کا ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ اس کا نام احمد رکھیں. سبحان اللہ. تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ میرے فیوزات کا مرکز ہوگا. اللہ. اب پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی آپ کی والدہ کو, تو انہوں نے آپ سے کہا کہ آپ نے اپنے اس صاحبزادے کا نام علی رکھنا ہے. تو اس سے ذرا اللہ تعالیٰ کے اس وہب و عطا کے نظام کا جائزہ لگائیں جن کو نام دینے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. سبحان اللہ. سبحان. اور جن کو نام دینے کے لیے حضور کی اتباع میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کو نام گفٹ کے طور پر دیتے ہوئے یہ سمجھایا جا رہا ہو کہ فیضان احمدیہ یعنی فیضان محمدیہ کا اور فیضان علویہ کا صحیح امین آ رہا ہے. اللہ. اچھا اب یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے سوال آیا. مجھے ایک ریزمبلنس محسوس ہوتی ہے, اور یہ میں دیگر اولیاء کرام کی اگر میں نے جتنے بھی پروگرامز کیے اور ظاہر پڑھا ان کو, اس میں میں نے کہیں یہ منظرنامہ نہیں دیکھا. یہ غوث پاک کے ساتھ یا تو میں نے دیکھا یا مطلب صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ دیکھا کہ غوث پاک کے معاملے میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک پہلے پلایا, اس کے بعد مولا کائنات جو ہے لعاب دہن مبارک پلانے کے لیے آتے ہیں. یہاں یہ معاملہ نظر آیا کہ سرکار علیہ السلام بھی جو ہے خواب میں تشریف لا کر نام تجویز کر رہے ہیں, پھر مولا کائنات نام تجویز کر رہے ہیں. یہ کیا ریزمبلنس؟ یہ پھر نظام عطا اور وہب کی خاص نوازشات ہیں نا, ان نوازشات کی ایک جھلک دکھائی جا رہے ہوتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں جب عمارت کمال تک پہنچتی ہے نا تو پھل کا کمال بیج سے نظر آتا ہے. اللہ. کہ بیج بنیادی طور پر ایسا ہے, تو ابھی آپ وہ بیج کے درجے میں ہیں, اور یہ اطلاعیں دی جا رہی کہ صابر پیا کے دل و دماغ میں ہیں, اور ان کے ہاں کیا فیوزات ہوں گے اور کس طرح کا ظرف اللہ تعالیٰ دنیا میں بھیج رہا ہے. اللہ. یہی وجہ تو کہ آپ کے بڑے محیر العقول واقعات کی بعد میں ڈیٹیل آئے گی, لیکن بچپن سے ہی
آپ کی شیر خارگی کے واقعات کہ آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب آپ پیدا ہو گئے دائیا نے کوشش کی کہ آپ کو اٹھا کر غسل کرائے تو اس کو محسوس ہوا کہ رکاوٹ کوئی پیدا ہو رہی ہے، تو آپ کی والدہ نے کہا جی آپ غسل سے ہیں یا نہیں؟ یہ میرا بیٹا ایسا ہے کہ اس کو آپ بغیر وضو، آپ وضو سے ہیں یا نہیں؟ دائیا نے کہا نہیں، آپ پہلے وضو کریں پھر علاء الدین صابر آپ کے ہاتھوں میں آئے گا، چونکہ یہ اپنی فطرت میں اتنا پاکیزہ ظرف لے کے آ رہا ہے کہ اس کو بے وضو نہیں غسل دیا جا سکتا۔ کوئی بات ہے، نام کے آگے پاک لگ گیا تو اس سے زیادہ پاکیزگی اور کیا ہوگی؟ اس کے بعد پھر آپ جب شیر خارگی میں آئے تو آپ کا ایک معمول تھا، سب نے دیکھا، اور آپ کی والدہ حیران تھی کہ آپ ایک دن دودھ پیتے تھے اور ایک دن دودھ نہیں پیتے تھے، اچھا، اور ایک استغراق کی حالت میں رہتے تھے، اللہ، پھر اگلے دن دودھ پیتے تھے پھر ایک دن نہیں پیتے تھے۔ تو والدہ ان چیزوں کو دیکھتی تھی کہ یہ کیا بات ہے، یہ وہب و عطا کا ایک عجیب رنگ ہے۔ پھر جب آپ 2 سال کے ہو گئے پھر ایک دن دودھ پیتے تھے 2 دن دودھ نہیں پیتے تھے، یعنی فقر آپ کا بچپن سے ہی آپ نے بچپن سے ہی آپ کی فطرت میں ودیت تھا، اور وہ ان کی روحیں اور قلب میں وہ حضوری الہی کی اتنی کیفیتیں ہوتی ہیں، اگرچہ تھا تو بچپن لیکن باطن چونکہ بھرپور تھا۔ پھر آپ کی عزت و کرامات کے بھی اللہ نے کئی واقعات دکھائے۔ یوں کہیے کہ بزرگی کے 55 کا بچپن تھا۔ ہاں، بزرگی کے بچپن کا بچپن نہیں، بزرگی کے 55 کا بچپن تھا۔ ہاں، بزرگی کی، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، مطلب یہ کہ بزرگی جو 55 سال میں بنتی ہے اس کا بچپن میں مظاہرہ ہو رہا ہے، اور آپ کے واقعات ملتے ہیں بزرگی کے۔ آپ کی والدہ کا دودھ پی رہے تھے تو کہتے یہ ہے کہ کسی سانپ نے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ آپ کے والد کی حالت مراقبے میں بیٹھے تھے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اچانک کیا کہ سانپ کے یکدم 2 ٹکڑے ہو گئے، تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا بات ہے۔ تو آپ کی والدہ نے بتایا کہ میں جب ان کو دودھ پلا رہی تھی تو ایک سانپ ان کو نقصان پہنچانے کے لیے جب بڑھا تو انہوں نے جب نگاہیں اوپر اٹھائیں تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ دیکھیں کہ سانپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پھر آپ کے بارے میں یہ بات مشہور ہوئی کہ آپ نے آپ کی والدہ کو خواب میں بھی یہ دکھایا گیا کہ علاء الدین صابر کی وجہ سے آج شیطنت کا اور سانپوں کا سردار مر رہا ہے، یعنی آپ کا فیض اتنا ہوگا اور جادو اثر ہوگا کہ شیطان اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اچھا، اب علامہ صاحب ایک بات جو بڑی خاص صابر پاک رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی میں میں محسوس کرتا ہوں کہ جذب ہے مگر ہوش کے ساتھ ہے، اور آپ دیکھیے کہ بچپن میں رجوع اللہ کی جو کیفیات آپ کی ہے، توکل اللہ کی جو کیفیات ہیں وہ ایسی ہیں کہ وہ بالکل ما فوق العقل نظر آتی ہیں۔ ذرا اس پہ گفتگو کیجیے تھوڑی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ نے مخلوق کو اللہ سے ملایا اور مخلوق کے دلوں میں اللہ رب العالمین پر کامل بھروسہ کرنے کی تعلیم ارشاد فرمائی، بلکہ آپ کی سیرت میں بھی یہ بات کامل طور پر نظر آتی ہے کہ آپ ایک دفعہ جب سفر کے دوران حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ببول کے درخت کے نیچے حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو ایک دشمن آیا اور اس نے تلوار تان کر یہ کہا کہ کون ہے جو اس وقت آپ کو مجھ سے بچائے گا۔ حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کھلی اور آپ نے فرمایا اللہ، اللہ اکبر، اللہ، 3 دفعہ آپ نے کہا اللہ، وہ کانپنے لگ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ معاملہ یہ ہے کہ اولیاء چونکہ نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات کے مظہر بھی ہوتے ہیں اور وارث بھی ہوتے ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے فالور کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ ان کے رگ و پے میں اللہ کی محبت جاگزی ہونی چاہیے، اور توکل علی اللہ ان کا اتنا کامل
قابل ہونا چاہیے کہ وہ اگر جنگلوں میں بھی موجود ہیں، غاروں میں موجود ہیں، تو ان کے دل میں کبھی بھی گھبراہٹ نہ ہو۔ حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ ہستی ہیں جن کی تربیت حضرت فرید الحق والدین مسعود گنج شکر نے کی ہے، اور آپ کا توکل علی اللہ اس درجے کا تھا کہ آپ پنجابی کے اندر جو ہے وہ جنگلات کا ایک درخت ہوتا ہے جس کو ڈیلے لگتے ہیں بیر کی مانند، آپ اس کو جو ہے وہ ابالا کرتے تھے اور نمک کے بغیر اس کو تناول فرما لیا کرتے تھے افطار میں۔ یہ گولر اس کو اردو میں کہتے ہیں اور ہمارے پنجاب میں اس کو ڈیلے کہتے ہیں، اس کو اچار میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ تو وہ کیونکہ خودرو ہوتے ہیں اور قیمتاً اس کو وصول نہیں کیا جاتا، اس لیے ان کا انتخاب کیا۔ تو ایک دفعہ حضرت نظام الدین اولیاء نے ادھار نمک لے کے ان کے سالن میں ڈال دیا تھا، اور آپ نماز پڑھتے تھے اور نماز کو توڑ دیتے تھے، کہتے حضور ہی نہیں مل رہی، اور پھر نظام الدین اولیاء سے پوچھا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ حضور میں نے ادھار نمک لیا اور آپ کے سالن میں ڈالا ہے۔ کہا کہ آج سے میں آپ کو کہتا ہوں کبھی بھی میرے لیے ادھار نہ لینا، کیونکہ عبادت میں مجھے ذوق نہیں مل رہا۔ اللہ، انہوں نے حضرت صابر کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت فرمائی تھی، اور اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو اپنے توکل کے لیے ایسا منتخب فرمایا کہ آپ جنگلات میں جب عبادت کے لیے جاتے تو 5 دن تک اگر آپ کو بھوکا رہنا پڑتا تو کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کرتے تھے، اور توکل اس کمال کا تھا کہ آپ گھر آتے ہیں اور اپنی امی حضور سے کہتے ہیں کچھ کھانے کو ہے تو دے دیجئے، کیونکہ والد گرامی قدر بچپن میں انتقال فرما گئے تھے اور ماں بھی صابرہ تھی بیٹی۔ اچھا جی پروفیسر صاحب ذرا یہ بتائیے کہ اب آئیے ذرا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں ہمیں لیے چلیں، اور ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ بابا صاحب کی خدمت میں آپ کا حاضر ہونا، ظاہر آپ کا رشتہ ایسا ماموں، اور پھر ظاہر و باطنی علوم کی تعلیم دیے جانا، پھر جو ڈیوٹی آپ کی دی وہ خاص طور پر لنگر کے تقسیم کرنے کی، بڑا کمال واقعہ، بتائیے ذرا۔ سیدنا سید علی احمد صابری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علاء الدین 5 سال کے تھے، والد کا وصال ہو گیا۔ ان کا تعلق بنیادی طور پر ہرات سے ہے۔ اچھا ٹھیک، اوریجن آپ کا یہ حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو اپنا وارث بنایا ہے، اور سیدنا حضرت معین الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خواجہ غریب الہند نے آ کر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ اب اس کفرستان میں جن لوگوں نے انتہائی عزم و ہمت کے ساتھ دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، ان میں سے ایک نام یہ ہے۔ اب آپ آئے تو یعنی لوگوں کو بہت کم پتہ ہے کہ یہ شاہی خاندان ہے۔ یہ جو تھے وہاں اپنے اپنے علاقوں میں، ہرات میں، ادھر ادھر، یہ سردار تھے، وہاں کے مالک تھے، لیکن دین کی خاطر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کی جب ڈیوٹیاں لگائیں تو ان کا ہم پر آج یہ احسان ہے کہ ان کے قدوم میمنت لزوم نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے مالا مال کر کے اور ہمیں ایک ایسا ملک بھی عطا کیا ہے اسلام کے نام پر۔ سبحان۔ تو سیدنا علی احمد صابری کو ان کی والدہ مرحومہ جب لے کر آئیں تو 5 سال کی عمر ہے۔ بابا صاحب نے صرف 3 سال میں علمی مراتب آپ کو اس انداز سے طے کرائے جو دوسروں کو 15 سال میں بمشکل نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو خاندان ہے اس کا ایک ایک فرد علم کی اتنی بلندیوں پر، آج عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جی ان فقراء کو علم سے کیا واسطہ، علمی سے تو واسطہ تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 25 سال علم حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ خواجہ نظام الدین اولیاء جب علوم میں کمال پا کر بابا صاحب کی خدمت میں آئے تو آپ نے کہا کہ نہیں، ابھی جاؤ، ابھی فلاں 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 کتابیں پڑھ کر پھر میرے پاس آنا۔ تو انہیں علم میں تو اتنا باکمال پہنچا دیا گیا، 3 سال کی عمر میں آپ نے تمام علوم پر ایسی دسترس حاصل کی کہ جب نکات بیان کرتے لوگ حیرت زدہ ہو جاتے۔ یعنی کسی ایک سبجیکٹ میں آج آپ ماسٹرز 3 سال میں نہیں کر سکتے، کوجا اس کے کہ 3 برس کے اندر تمام علوم میں آپ پی ایچ ڈی تھے اس زمانے میں، بابا یہ ذہانت اللہ نے عطا کی تھی، کمال تک پہنچا دیا۔ اور پھر وہ جو ہم ذکر کرتے ہیں کہ بابا صاحب نے ان کو ایک ڈیوٹی دی،
اب لوگوں کو معلوم نہیں کہ بابا صاحب کے آنے سے یہ علاقہ پہلے اجودن کہلاتا تھا. ٹھیک. آپ کی وجہ سے پاک پتن بنا. بالکل صحیح. آپ نے جس انداز میں یہاں تشریف لا کر آغاز کیا وہ بھی ایک کٹھن مراحل ہیں. لیکن آج بابا صاحب اس علاقے میں بیٹھ کر جب دنیا کے اندر علوم و معارف کے خزانے بانٹ رہے ہیں، وہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ جب ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے کہ ای الاسلام خیر، اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے، اللہ تو اس پر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ان تطعم الطعام، اللہ کہ تو کھانا کھلا ہے، آئے ہائے وَتُقْرِئُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ، جان پہچان کے بغیر سلام کو عام کرے. سبحان اللہ. آج بابا کلیر رحمۃ اللہ علیہ کی بدولت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس عمل کو سندھ کے علاقے میں جو ہمارے بھائی سیلاب زدہ ہیں وہ کس انداز سے اس بات کے مستحق ہیں کہ ان بزرگوں کے صدقے میں ہم بھی پہنچ کر اس سعادت کو لیں. بے شک. تو آپ نے جو لنگر جاری کر رکھا تھا غرباء کے لیے، اس کے لیے آپ نے انتخاب کیا اپنے اس بھانجے کا، اور باطنی طور پر وہ کیا جانتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے فرمایا کہ تمہیں لنگر تقسیم کرنے کی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو آپ نے لنگر تقسیم کرنا تو شروع کیا، لیکن کسی مرحلے پر یہ نہیں کیا کہ آپ خود بھی اس سے کھائیں. یہ کیسی بات ہے؟ اور جب بھوک کا غلبہ ہوتا تو آپ تھوڑی دیر کے لیے جنگل میں چلے جاتے اور وہاں پر جا کر شیب ابی طالب کی سنت کو تازہ کرتے، درختوں کے پتے کھا کر گزارا کر کے. جب ماں آئی اور اس نے آپ کی حالت دیکھی تو کہا بھائی جان آپ کا بھانجا ہے، اس کی یہ کیفیت کیوں ہے؟ آپ نے بلایا کہ بہن میں نے آپ کے سامنے ان کو لنگر پر مقرر کیا تھا. فرمانے لگے کہ آپ نے لنگر تقسیم کرنے کو کہا تھا، یہ تو نہیں فرمایا تھا کہ میں بھی اس میں سے کھا سکتا ہوں. یعنی اس حد تک امانت داری، اس حد تک امانت داری کا یہ تقویٰ کہ آپ نے 12 سال تک لنگر تقسیم کرتے رہے لیکن کبھی اس میں سے اپنے لیے ایک لقمہ تک نہیں لیا. اللہ یہ کہ جب ان کی والدہ آ گئیں اس کے بعد مطلب یہ معاملہ جب کھلا اس وقت یہ راہ سامنے آیا تو آپ نے دیانتداری اور تقوی کی انتہائی مثالیں دنیا کے سامنے رکھ کر پھر یہ کہ اس کے اثرات آپ دیکھیں کہ جو جو لوگ اس لنگر سے مستفید ہوتے تھے ان پر بھی رنگ صابری چڑھتا تھا، وہ ان کے اندر بھی وہ خلوص پیدا ہوتا تھا اور بابا صاحب کے دربار میں آ کر، اور اس کا نتیجہ ہے کہ آج الحمدللہ جنوبی ایشیا میں اسلام پھل پھول رہا ہے. اور ہمیں سیدنا حسین وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے حاذا ولی اللہ کا خطاب عطا فرمانا بابا صاحب کو ظاہر خواب میں آ کے، پھر جو دہلی کی خلافت بابا صاحب نے آپ کو عطا فرمائی اس کا واقعہ مختصر، پھر کلیر شریف آپ کا بھیجے جانا اس کا کوڈ آف کنڈکٹ، پھر علاؤ الدین خلجی جو مستقل چتوڑ گڑھ کو جو ہے فتح کرنا چاہتا تھا، تو آپ کو فیضان نظر سے کیا ہوا مختصراً ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس خوشخبری کو بیان کرنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. کچھ احباب اپنی کج فکری کی وجہ سے جب اس طرح کی خوشخبریاں سنتے ہیں تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہمیں کیوں نہیں یہ خوشخبری ملتی. تو میاں یاد رکھنا یہ خوشخبریاں پانے کے لیے من صاف کرنا پڑتا ہے، رزق پاک کرنا پڑتا ہے اور گفتگو کو سچا کرنا پڑتا ہے. سبحان اللہ، بات ہی ختم ہو گئی. ولیوں پر اعتراض کرنے سے پہلے من میں ذرا جھانک، کہیں نہ کہیں خامی ہوگی اس کو دور کر، تجھے بھی یہ مل جائے گا. کیونکہ آج بھی اللہ وہی ہے، نبی بھی وہی ہے، فیض کٹا نہیں ہے، قیامت تک جاری رہے گا. پہلی خامی تو یہی ہوگا کہ تو انگلی اٹھانے والا بن گیا. انگلی اٹھانے والوں میں ہے اور انگلی اٹھانے والوں کو فیض نہیں ملا کرتا. تو آپ وہ خوش نصیب ہستی ہیں کہ شیخ الوقت، قطب الاقطاب، زہد الانبیاء حضرت فرید الحق
مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ میرے پیر و مرشد، آپ تہجد کے وقت آپ کی آنکھ لگی اور آپ نے دیکھا کہ حضور فخر عالم جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے، اور حضور علیہ السلام کے حضور حضرت فرید الحق والدین کے پیر و مرشد حضرت قطب الاقطاب حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بھی حاضر ہیں، اور آپ حضرت بابا فرید سے فرما رہے ہیں کہ اپنے مرید خاص حضرت صابر کلیئر کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرو۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت بابا فرید فرماتے ہیں کہ میں اس خواب کی حالت میں اپنے مرید کو، اپنے بھانجے کو، حضرت سید صابر کلیئر کو لے کے حضور کی بارگاہ میں جب پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام نے دست شفقت ان کی پیٹھ پہ رکھا، اللہ، اور جب دست شفقت پیٹھ پہ رکھا حضرت صابر کی گردن جھکی ہوئی تھی اور حضور فخر عالم فرما رہے تھے ھذا ولی اللہ، ھذا ولی اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے۔ اور اس کے بعد پھر جتنے بھی حاضرین تھے سبھی جب کہنے لگے اور سبھی کی زبان پر جب جاری ہوا تو حضرت بابا فرماتے ہیں کہ اس آواز سے میری آنکھ کھل گئی، اور پھر آپ نے تمام اس وقت کے ولیوں کے درمیان ان کو خلافت دی اور ان کو جو ہے بھیجا پہلے حضرت جمال الدین ہانسوی کے پاس کہ آپ کو دلی پہنچایا جاتا ہے۔ تو وہ طویل واقعہ ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے، تو حضرت جمال الدین ہانسوی نے یہ فرمایا تھا اے صابر دلی تمہارے لیے نہیں ہے، تم تو اپنے جلال سے ہی ان کو جلا کے رکھ کر لو گے، اس لیے کیونکہ وہاں بادشاہتیں ہوتی تھی، نرم مزاج تھے لوگ، تو کہا تم دیکھ نہیں سکو گے تو کہیں وہ تمہارے جلال سے ہی تباہ نہ ہو جائیں۔ کہا کہ حضور مہربانی کریں دوبارہ پیر صاحب کے پاس جائیں، کیونکہ وہ بھی خلیفہ تھے، ان میں جمال تھا ان میں جلال تھا، تو دوبارہ واپس آئے، اور حضرت بابا فرید نے فرمایا کہ جمال الدین ٹھیک کہتا ہے، دوبارہ ان کو پھر کلیئر کی طرف بھیجا گیا، کلیئر کے اندر پھر آپ تشریف لائے، اور کلیئر کے اندر آپ پھر بہت دیر تک جذب میں رہتے تھے، تو شمس الدین ترک کو پھر بابا فرید نے ان کے پاس بھیجا تھا، اور حیرت کی بات ہے چونکہ جذب تھا، جلال تھا، کمال تھا، تو یہ کسی کو خلیفہ نہیں بناتے تھے، اچھا یہ صرف ایک خلیفہ ان کا وہ شمس الدین ترک ہے، اور وہ 40 سال پھر ان کے پاس رہے۔ اچھا کلیئر کے بارے میں کہا جاتا ہے جادو ٹونے کا راج تھا، جادو ٹونا اور تکبر کا راج، تکبر بے انتہا، سب سے بڑی چیز تھی تکبر تھا۔ اب یہ دیکھیں وہاں بادشاہی نظام تھا اور تکبر تھا، اور جہاں تکبر ہو تو اس کو جلال ہی ختم کر سکتا ہے نا، تکبر خود ایک جلال ہے، اس کو جلال ہی ختم کر سکتا ہے۔ تو حضرت شمس الدین ترک پھر قرآن سناتے تھے ان کو جس سے جلال کم ہوتا تھا، اور پھر آپ نے شمس الدین ترک کو 40 سال کے بعد کہا کہ تم جو ہے وہ فوج میں چلے جاؤ، اس میں بھی راز تھا کیونکہ اسلام پھیلانا تھا، اور کہا کہ جب تمہاری دعا قبول ہو اور تمہیں پتہ چلے تو سمجھ لینا میرا انتقال ہو گیا ہے۔ تو اسی طریقے سے علاؤدین خلجی کی فوج میں جب طوفان برپا ہوا اور چراغ رات کے ٹائم گل ہو گئے، شمس الدین ترک کا چراغ جل رہا تھا، تو علاؤدین خلجی ان کے خیمے میں آیا اور کہتا معاف کرنا میں نے تمہیں اپنے ہاں ملازمت پر رکھا، تم کو بہت بڑی ہستی ہو، دعا کرو یہ چتوڑ گڑھ جو ہے یہ فتح ہو جائے۔ انہوں نے جب ہاتھ اٹھائے دعا کی، فوراً فتح ہوا، اور پھر حیران رہ گئے کہ یہ تو میری دعا قبول ہو گئی ہے۔ جب واپس آئے تو واقعی ان کے پیر و مرشد ربیع الاول کے اندر وصال فرما گئے تھے، اور یہ وہ ہستی تھیں جن کا فیض آج بھی جاری ہے، اور جن کی گفتگو کریں تو آج بھی طبیعتوں میں جلال بھی محسوس ہوتا ہے اور کمال بھی محسوس۔ جی بہت شکریہ، آپ تینوں اب آپ تشریف لائے، اور بس دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کل بروز محشر تمام ذکر سننے والوں کو بھی اور ذکر کرنے والوں کو بھی حضرت مخدوم صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ عطا فرمائے۔ کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، اور ظاہر ہے چونکہ آج بے روزگاری بہت ہے، اللہ کرے کہ بے روزگاری ختم ہو، بلکہ اس کا خاتمہ ہو جائے۔ اس کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتلاتے ہیں، نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل ادا کریں، 11 بار درود ابراہیمی، اور اس کے بعد 41 بار سورہ فاتحہ پڑھیں اور دعا مانگیں۔ اس طرح یہ عمل 7 دن تک جاری رکھیں، انشاءاللہ اچھا روزگار مل جائے گا۔ حضرت خواجہ علاؤدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ کا کمال قول مبارک ہے، اور یہ قول مبارک وہ ہے ناظرین جس میں آپ کی شخصیت مکمل طور پر واضح ہوتی ہے، جو آج ہو رہا ہے وہ نہیں، جو ہیں وہ واضح ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں خاص بندہ وہ ہے جو سچے دل سے اس کی عبادت اور اطاعت کرے۔ پھر فرماتے ہیں اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کی پابندی کرے۔